وچ میں واسطے رہندا دن راتی میرے دل وچ سجن بسدا میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے گھرے رہنے لج پالا میں لج پالا لڑ لگیا میں لج پالا دے لڑ لگیا میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے کو غم برے رہنے۔ اور اس وقت کا شعر کہیے سبحان اللہ، نہیں بلند آواز سے تھوڑا سا کہہ دے سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں میں لج پالا دے لڑ لگیا میں لج پالا۔ اب یہ شعر سب پڑھیں گے کہ دعا منگیا کرو سکیو کتے مرشد۔ اچھا میرے کیلے کی آواز آپ تک سپیکر کے بغیر بھی پہنچ رہی ہے، مل کے دعا منگیا کرو سکیو کتے مرشد نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سکیو مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے جنہ دے پیر رس جاندے او جو دے جی مرے رہندے۔ لج پالا دے لڑ لگیا میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے کو غم پرے رہندے۔ میری آسا امیدہ دے میری آسا امیدہ دے صدا اوٹے ہرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ میں بسط دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اللہ والوں کے ذکر میں اور نیکوں کی یاد میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے، ہزار بار شکر ہے کہ اس نے زندگی کی مصروفیات سے نکال کر اور ان دنوں میں جن میں لوگ ہر وقت مصروف ہوتے ہیں، راتوں میں مصروف ہوتے ہیں، دنوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اللہ نے
اپنے کرم سے یہ ممکن کیا کہ مجھے اور آپ کو نیکوں کی یاد میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ وہ اللہ کا کرم ہے جو انسان اپنے بازو کی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے چھوڑ دیں بس ہو جائے گا، کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ وہ خود اپنی طاقت سے ایسا کر سکتا ہے یا اس نے کیا ہے، تو وہ یہ سن لے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سب اللہ کے حکم سے، اس کی فضل سے، اس کی رحمت سے چلتے ہیں، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو الحمدللہ اگر وہ کسی بندے کو دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی ہر رحمت اور فضل کو دے سکتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ والوں کا ذکر اور اللہ والوں کی محبت کی باتیں یہ صرف اللہ خوش نصیبوں سے ہی کرواتا ہے۔ اللہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے محبت والے، اس کے پیار والے کا ذکر ایک برا شخص کرے؟ میں اور آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ میری گھر کی باتیں یا میرے پیاروں کی باتیں کوئی غنڈا، کوئی بدماش کرے؟ ہم نہیں گوارا کرتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے اللہ والوں کا ذکر کروا لے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی غیرت ہوتے ہیں۔ یہ غیرت کی طرح کا انداز ہے، اور اللہ ہم سب میں سے، پوری کائنات سے سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یہاں کوئی کتنا ہی بڑا غیرت کو کہے کہ میری بڑی غیرت ہے، اللہ کی غیرت سب سے بڑی ہے۔ تو وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میرے پیار والوں کا ذکر ایک برا شخص کرے؟ اللہ کمال یہ کرتا ہے کہ اپنے نیک بندوں کی یاد کے لیے پہلے سینے پاک کرتا ہے، پہلے سینے پاک کرتا ہے، پھر ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اور اس کا ذکر حضور کی حدیث میں بھی آقا دو جہاں نے فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور بلا کے انہیں یہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، ایک خبر تمہیں دینی ہے، ایک خبر مجھ سے لے لو۔ تو فرمایا جاتا ہے مولا تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اپنے راز میں شریک کیا، ورنہ ہم کس قابل تھے، تو نہ دیتا، لیکن تو نے فرمایا کہ تو خبر دینا چاہتا ہے تو ضرور دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک شخص ہے، فلاں علاقے، فلاں محلے، فلاں گلی میں رہتا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، I am in love، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو پیار ہو جاتا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ محبت کا وجود اللہ نے بنایا، سب سے پہلا پیار کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور جس سے پیار ہوا وہ بھی سب سے پہلا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین، میں مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو مجھے فلاں شخص سے پیار ہو گیا۔ فرشتے فرماتے ہیں مولا یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، بڑی خوشی ہے، اور ہمیں اس کے مقدر پہ رشک آ رہا ہے جس سے تجھے پیار ہو گیا، تو اس سے محبت کرتا ہے۔ کہا ہاں، مجھے اس کی ادا بڑی پسند آئی، اس کے اندر کچھ ایسی ادائیں ہیں کہ ان اداؤں سے مجھے پیار ہو گیا۔ پوچھا گیا مولا وہ کیسی ادائیں ہیں؟ فرمایا میرے محبوب والی ادائیں ہیں۔
کیونکہ میری محبت تو ہے ہی میرے محبوب سے، اس کا بھی انداز میرے محبوب جیسا ہو گیا ہے، اس کا چہرہ میرے محبوب جیسا، اس کی سوچ میرے محبوب جیسی، اس کے انداز میرے محبوب جیسے، اس کا اٹھنا بیٹھنا میرے محبوب جیسا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اس کی کاپی ہو جائے، نقل ہو جائے، اس سے بھی مجھے محبت ہو جاتی؟ اللہ۔ تو آپ اپنے کسی بیٹا اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کہیں گے یار میرے بیٹے جیسی شکل ہے تیری، حالانکہ نہ آپ کا کچھ لگتا ہے، نہ اس کا کوئی نام پتہ ہے، نہ اس کے قریب آپ کبھی گئے، لیکن خواہ مخواہ اس کی طرف دل جھکے گا کیونکہ نقل آپ کے بیٹے جیسی ہے۔ تو جس کے انداز محبت مصطفیٰ جیسے ہو جائیں، جس کے انداز حضور جیسے ہو جائیں، اللہ محبت کرتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، میرے قدموں میں آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود ہی محبت کرے گا۔ تو لوگ پھاوے ہو گئے اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کے در پہ اللہ ملتا ہے، یہیں پہ خدا ہے۔ تو آقا دو جہاں سے چونکہ وہ انداز ملتے تھے، کہا اس لیے پیار ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے مولا، ہمیں پھر اجازت یا حکم اور مزید کوئی حکم؟ فرمایا نہیں کوئی حکم نہیں، بس تمہیں بتانا تھا کہ اس سے محبت ہو گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کو کیسا یہ انداز پسند آتا ہے کہ اس کا اعلان کرتا ہے۔ چاہتا تو وہیں روک دیتا، لیکن فرشتوں کو بلا کے اعلان کر رہا ہے کہ فلاں سے محبت ہو گئی۔ تمہیں بھی کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے تو ایسے کیا کرو، انشاءاللہ تو کہو نہ ذرا، یہ نہ کیا کرو اندر ہی اندر رکھی، بڑا اچھے ہیں بڑے، نہیں ایسے نہیں۔ اللہ کا انداز یہ ہے، بلا کے بتاتے ہیں بڑا پیار ہو گیا اس کے ساتھ، تو ایسا کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو بہت کہ اللہ والے سے محبت کا اظہار بڑا پسندیدہ اور خود خدا نے کیا ہوا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی سنت ہے۔ اپنے مرشد سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے انشاءاللہ، کہو نظر اپنے شیخ سے عشق کا اظہار بولیے کرنا چاہیے کہ حضور آپ سے بڑی محبت ہے۔ ساری زندگی لوگ یہ نہیں کہہ پاتے، باقی سب دعائیں منگوا لیتے ہیں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، کبھی اللہ کی سنت پہ بھی عمل کرو انشاءاللہ۔ تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ فرشتے جانے لگتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بھئی واپس آؤ، ایک بڑی اہم بات رہ گئی ہے۔ بولیے کیا؟ ایک بڑی اہم بات رہ گئی ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ ایک ہی نشست میں اللہ بتا دیتا، لیکن پھر بات کی ویلیو رہتی نہیں نا، بولو۔ وہ کیا ہوا، درمیان میں بات کر دی نہیں، دوبارہ بلا کے فرمایا فرشتوں دوبارہ آؤ، ایک اور بات کرنی ہے بڑی اہم ہے۔ فرشتے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ تو جواب آتا ہے فرشتوں تم ایسا کرو یار کہ تم بھی اس سے محبت شروع کر دو، تم بھی اس سے محبت شروع کرو، آج کے بعد محبت تمہارا بھی اس سے پیار شروع ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں مولا حکم، آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی، ابھی اسی وقت سے وہ بھی ہمارا پیارا، وہ بھی ہماری محبت والا، ہم بھی اس کی زیارت کرنے جایا کریں گے۔ بھئی محبت گھر بیٹھ کے تھوڑی ہوتی ہے، بولو نا یار، کار بیٹھ کے محبت ہو گئی نہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، ملتے ہیں، تو ہم بھی جایا کریں گے، جو حکم ہوگا حاضر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جاؤ پھر، ٹھیک ہے اجازت، بس یہ کہنا تھا بڑی اہم بات تھی کہ محبت تم بھی کرو۔ ٹھیک ہے مولا اجازت ہے، جانے لگتے ہیں، آقا فرماتے ہیں پھر اللہ بلاتا ہے، مل کہو نا سبحان اللہ، فرشتوں واپس آؤ۔ مولا حکم، حکم یہ ہے کہ ابھی تم جاؤ گے، پتہ نہیں کب جاؤ گے، ایسا کرو ابھی جاؤ، ابھی سارے چلے جاؤ، اس کے محلے میں چلے جاؤ، اس کی گلیوں میں چلے جاؤ۔ مولا حاضر، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ کہا وہاں یہ کرو کہ وہاں جتنے لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اس کے محلے کے گرد و نواح کے لوگ جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے پھرتے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دو۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، ان کے دلوں میں ان کا پیار ڈالو۔ مولا یہ بھی تو ہم نے کرنا ہے؟ کہا ہاں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، لہذا کتنا اہتمام ہے میرے رب کا نیک بندوں کے لیے۔ یہ میں اور آپ، اگر آپ حضرت شاہ ریحان رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں نام بھی لے رہے ہیں نا، تو یہ بھی میرے رب کی پلاننگ کی وجہ سے، یہ وہ کرواتا ہے۔
تیری میری کیا اوقات ہے، آج سے 100 سال کے بعد تیرا نام بھی کوئی لے گیا تو کہنا میں اپنے دادا کے والد کا نام نہیں جانتا، آپ مجھے اپنے دادا کے والد کا نام بتا دیں، کون جانتا ہے؟ سب مٹ چکا، قبریں بھی مٹ چکی، اور کسی کو علم ہی کوئی نہیں کہ وہ شخص کون تھا جو میرے دادے کا بھی چلو اس کا شاید کوئی جانتا ہو، جی مجھے پتا ہے، آپ مجھے اپنے دادے کے والد کا نام بتا دیں، کیا کریں گے آپ؟ انسان مٹ جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کو اللہ مٹنے نہیں دیتا۔ 968 سال ہو گئے داتا صاحب کی قبر کو، تم منہ سے 968 کہو نا تو زبان کہتی ہے کیا بول رہے ہو؟ یہاں 9 سال نہیں ہوتے لوگوں کو قبریں بھول جاتے ہیں اور پوچھتے پھرتے ہیں والد صاحب کی قبر کدھر تھی یار، وہ اتنی زیادہ وہاں پہ گھاس اگائی ہے، اتنی زیادہ مٹی چڑھ گئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر ہے اب پیو دی قبر۔ 9 سال، اسے 968 سال ہو گئے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں یہ بات کرنا کہ اللہ والوں کی یاد میں بیٹھنے کے لیے بھی اللہ والا ہی ہونا پڑتا ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں مبارک ہو اور اس گھر کو مبارک ہو جو بزرگوں کی یادوں میں بیٹھتا ہے۔ آج اس فتنوں کے دور میں اس سے خوبصورت اللہ کا رستہ کوئی نہیں ہے، ہر طرف فتنے بارش سے بھی زیادہ آندھی طوفان کی طرح برس رہے۔ خدا کی قسم صرف 2 راستے ہیں، آقا اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو فتنوں سے بچنا چاہے اس کے پاس صرف 2 راستے ہیں، ایک میرا قرآن اور ایک میری سنت پہ عمل کرنا۔ اور حضور کی سنت یہی ہے کہ حضور بھی اللہ والوں سے محبت کرتے، آپ بھی اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، نیکوں سے محبت حضور نے سکھائی ہے ہمیں، تو اللہ اس کو جاری رکھے انشاءاللہ۔ کہہ دو ذرا، ہر سال اللہ اس سے بھی زیادہ برکت اللہ عطا، اور بزرگوں کی یادوں میں اللہ ہمیں بٹھائے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری اصل برکت ہے، ہماری پہچانیں یہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے جو دنیا کے اندر آ کے دین کی خدمتیں کی تھیں، انہی کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان ہیں، اور اگر داتا صاحب جیسے لوگ یہ ہندوستان کی سرزمین پہ نہ آتے تو میرا اور آپ کا مسلمان ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ بزرگوں کی آمد ہوئی، معین الدین چشتی اجمیری آئے رحمت اللہ علیہ، حضور داتا صاحب آئے، حضور مجدد الفسانی آئے، یہ سارے بزرگوں نے آ کے جو کمال کیا، میں اور آپ آج نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، امامے سجاتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں، یہ سارا ان بزرگوں کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ توفیق دیتا رہے انشاءاللہ۔ آج جو چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور بڑی وہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وقت ہمارا اور آپ کا بڑا قیمتی ہے، اور قرآن کا وہ پیغام جو آج آپ سے عرض کرنا ہے، میرے سامنے سورہ حج ہے، اور سورہ حج کی میں آپ کے سامنے آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں، اور اس آیت میں ایک بہت بڑا راز اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن کی آیات کروڑوں دروس سے بہتر ہیں، میرے نبی پہ جو قرآن اترا ہے اس کی آیات کروڑوں درسوں سے بہتر ہیں، کروڑوں تقریروں سے اچھی ہیں، اور قرآن جہاں پڑھا جائے قرآن کا اپنا زور ہی بڑا ہے اس کے اندر، وہ اپنا قوت والا کلام ایسا ہے کہ اس کلام کا حسن اتنا ہے کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو آئیے قرآن سے آج جو اللہ نے ہمیں راز دیا، اور دل چاہا کہ آج آپ سے شیئر کروں کہ میرے اور آپ کی زندگی کے جو آج معاملات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سخت تکلیف میں ہمارے دن و رات گزر رہے ہیں، ہمارا ملک اس وقت پریشانی کی حالت میں ہے، مسلم امہ پریشانی کی حالت میں ہے، تو قرآن نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے۔ آئیے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سبحان اللہ بولیے، قرآن سنا ہے۔ یہ قرآن جب بھی سنے تو اصل میں ہمیں وہ توجہ ایسی نہیں ہے، ہمیں ٹریننگ بھی نہیں ہوتی، ہمیں مجالس میں بیٹھنے کا اتنا موقع چونکہ ملتا نہیں، ٹریننگ ہونی چاہیے۔ قرآن جب بھی پڑھا جائے جواب دیا جائے، اس کا جواب دینا چاہیے، رج کے دینا چاہیے۔ نعت شریف پڑھی جائے جواب دینا چاہیے۔ اب یہ نعت پڑھ رہے تھے،
ہر شعر کا جواب دینا پڑتا ہے. بھائی حضور کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کیوں نہ جواب دے؟ ہم نعت خواں کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں، بولو نہ سارے. ہم تو حضور کی ذات کریمہ کو دیکھ کے سن رہے ہیں، اس لیے جواب دینا چاہیے. ترجمہ سنیے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں گھر عطا کریں، مکان دے دیں، رہنے کی جگہ دے دیں. مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں گھر دے دیں اور انہیں رہنے کی جگہ مل جائے، چھت مل جائے، زمین مل جائے، اور انہیں ایک رہائش دے دیں جہاں وہ سوئے جاگے اٹھے بیٹھے کھائے پیے اور وہ وقت گزارے زندگی کا، راتیں گزارے دن گزارے. ہم اسے ایک مکان اگر دے دیں کسی کو، اللہ سب کو دیا ہے، اللہ اور عطا کرے. اور اپنے گھروں میں رہنا، اپنی رہائش گاہوں کے اندر رہنا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم. تو اللہ فخر سے فرما رہا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، زمین کے اوپر جس کو ہم گھر دے دیں، رہنے کی جگہ دے دیں، تو یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ توفیق دے، اللہ سعادت دے. میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ان سے دو باتیں کر لوں. بیٹا یہ یاد رکھنا کہ تمہارا گھر جو اللہ تمہیں دیتا ہے وہ اصل میں وہ ہے جو تمہارے شوہر کا گھر ہے، کیونکہ جو ہی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تمہارا گھر تمہارے شوہر کا گھر ہوتا ہے. لہذا قرآن یہاں واضح کر رہا ہے کہ وہ جو ہم نے گھر دیا وہ ہم نے دیا ہے. مکناہم، ہم عطا کرتے ہیں وہ گھر، ہم نے دیا ہے وہ. تو اس لیے بیٹا جب جس گھر میں جاؤ گی نا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا. یہ سب سے بڑا آج فتنہ ہے جس حالت میں آج میرا معاشرہ اس وقت ہو چکا ہے. طلاقوں کی شرح جہاں تک جا چکی ہے، اور میرے پاس جس طرح سے لوگ بیچارے آ کے یہ مسئلہ روتے ہیں کہ جی گھر ٹکتی نہیں ہے، گھر بیٹھتی نہیں ہے، کہتی ہے نہیں دل نہیں لگتا. تو میں نے کہا آؤ قرآن سے سن لو، تیرا گھر وہی ہے جو تیرے شوہر کا گھر ہے. وہ جو پچھلا گھر تھا وہ اب پرایا ہو گیا، ختم، اس کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. ماں اور باپ کی عزتیں اللہ نے شفٹ کر دی سسر اور ساس کے اندر. اب وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے، اور تمہارا سارا اسی گھر کے اندر توجہ رہنی چاہیے. اور یہ یاد رکھو کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے اگلے گھر میں باغ ہی بنا ہوا ہو. یہ تمہاری خوبی ہوتی ہے کہ وہاں اگر ویرانہ بھی ہے نا تو تم ہی اسے باغ بنانے کے قابل ہو جاؤ. تم اس ویرانے کو باغ بناؤ، بجائے یہ کہ دیکھیں مجھے کس گھر میں بیاہ دیا، کس گھر میں بھیج دیا، کس گھر میں مجھے ڈال دیا، کیسے لوگ تھے. بھائی تیرا اپنا دماغ، تیرا اپنا شعور کس کام آئے گا؟ اگر وہ ویرانہ ہے، ایسا انداز ہے، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. علامہ تو کہتے ہیں میں تو زندہ ہی اسے مانتا ہوں جو خود اپنی زندگی بناتا ہے. میرے والد صاحب کچھ کریں، بھائی جان دبئی چلے جائیں، آپ کچھ کریں، یہاں مجھے کوئی بینک قرضہ دے دے تو میرا کچھ بنے گا. کہا نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں. زندگی وہ ہے جو خود بناؤ گے تم، وہ تمہاری اصل لائف ہوگی. تو ایسے ہی بیٹا وہ جو گھر تمہیں ملا ہے تم اسے خود باغ بناؤ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند خاتون کسی فقیر کے گھر بھی چلی جائے تو اس کو بھی بادشاہ بنا سکتی ہے. عقل مند بیٹی، عقل مند عورت کسی فقیر کے گھر چلی جائے تو اسے بادشاہ بنا سکتی ہے. اتنا اس کے اندر اللہ نے قوت اور طاقت رکھی ہوئی. اور اگر کوئی بے وقوف کسی بادشاہ کے گھر چلی جائے تو اسے فقیر بنا دیتی ہے. جاہل اجاڈ بے وقوف، لوگوں کی باتوں پہ ہر وقت دھیان دینے والی، فرمایا کہ وہ تو بادشاہ کو بھی فقیر بنا دے گی. ابھی تو شاید کوئی نہیں، ابھی تو دیکھو آگے ہوتا کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ضمناً بات کر دوں، میری ماں ام المومنین، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے جنت البقیع میں. آپ کی دو عادتیں تھیں میری بیٹیوں، سنو، آپ کی دو عادتیں تھیں. ایک عادت آپ کی یہ تھی کہ آپ کبھی بھی عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھیں. یہ آپ نے کیا سنا ہے مجھ سے؟ ذرا بولو میں نے کیا بولا ہے؟ آپ کو یقین آیا ہے؟
یہ میں نے جب آپ کی سیرت میں یہ جملہ پڑھا، میں کتاب کو کھول کے دوبارہ دیکھا، میں نے کہا ان مفسر سے، ان محدث سے اللہ کرے میری ملاقات ہو جائے، لیکن ان کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا تھا، وہ وصال کر چکے تھے۔ یار کیا بات ہے! حضرت ام عائشہ صدیقہ عورتوں میں نہیں بیٹھا کرتی تھی، تو پوچھا گیا حضور آپ بیٹھتی نہیں؟ کہا ایک دو بار بیٹھی ہوں، سوائے چگلیوں کے غیبتوں کے کچھ نہیں ملا مجھے، تو میرا جس گھرانے سے تعلق ہے میری عزت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ ایسی عورتوں میں بیٹھوں جنہیں چگلیاں اور غیبتوں کے سوا کچھ نہیں آتا۔ تو یہ میری ماں کی عادت تو دیکھو ذرا کتنی پیاری تھی، ضمناً بات کی ہے۔ اور دوسری آپ کی خوبی لکھی تھی کہ حضور الاسلام کے ساتھ آپ کی جتنی دیر شادی رہی ہے، آپ جتنی دیر حیات رہے ہیں، اور تقریباً 10 برس حضور کی آپ نے زندگی میں ساتھی بن کے گزارے ہیں، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آقا دو جہاں کا وصال ہوا۔ 10 برسوں میں صرف 4 بار حضرت ابو بکر یعنی اپنے باپ کے گھر گئی ہیں آپ۔ نہیں یار چھوٹی سبحان اللہ، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، کتنی بار گئی؟ 10 برس میں 4 بار آپ اپنے والد کے گھر گئی۔ کسی نے یہ بھی پوچھا کہ آپ جاتی نہیں؟ کہا اتنا سونا محبوب چھڑ کے جائے کون، میں تو ایک دن نہ دیکھوں گزارا نہیں ہوتا، ایک شام نہیں گزرتی حضور کے بغیر، میں نے کیا کرنا پیچھے جا کے، میرے والد آ جاتے ہیں مجھے ملنے کے لیے، پج بج پیچھے۔ کیسے گھر بسے گا، کس طرح گزارے ہوں گے، کس طرح گھر بنیں گے بیٹو؟ تو اللہ فرما رہا ہے جسے میں زمین میں گھر دے دوں، میں دے دوں، کون دے دوں؟ میں۔ اللہ فرما رہا ہے میں دے دوں جسے گھر، تو وہ کیا کرتا ہے سنیے، فرمایا جس کو یہ نعمت مل جائے گھر کی، اب وہ اس کی قدر کس طرح کرے؟ اقام الصلاۃ، تو وہ اپنے گھر میں نماز کا نظام قائم کرے۔ یہ پہلی اللہ کی بارگاہ سے اس گھر کی برکت کا، اس گھر کا سارا کرم اور فضل کا فارمولہ، پہلا فارمولہ یہ دیا گیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز کا نظام بنائے۔ وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ ماں ہے، وہ بڑی ہے، وہ بڑا ہے، اسے چاہیے کہ سارے گھر والوں کو نمازی بنا دے۔ یہ سب سے پہلی چیز، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ، جس گھر میں سجدے ہوتے ہیں، جس گھر میں لوگ آ کے رکوع کرتے ہیں، اس گھر کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کی عبادت ہو، جہاں وقت نماز کے وقت مصلے بچھ جائیں اور لوگ سروں کو جھکا کر سجدوں میں چلے جائیں، اس گھر میں پریشانی نام کی شے گھس کہاں سے سکتی ہے؟ وہ دکھ آئے گا کہاں سے؟ جب سجدے ہو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں دکھ کو کدھر بھیجتے ہو؟ وہاں تو میرا نام لیا جا رہا، وہاں تو سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بے نمازوں کے ریوڑ پائے جاتے ہیں، بے نمازوں کے بے نماز، باپ بے نماز، ماں بے نماز، بھائی بے نماز، بہنیں بے نماز، بہو آئی ہے اس سے بھی بڑی بے نماز، سارے رج کے، اور پھر سارے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے، کیوں؟ نماز نہیں ہے۔ دیکھیں نا آٹومیٹک چیز ہے، آپ جب ظہر میں وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے جب 12 رکعتیں پڑھ لی ہیں نا تو اس کے بعد لڑائی نہیں کر سکتے آپ کسی سے، بولو نظر آتا، وہ بھائی 12 رکعتیں پڑھ کے جو آ رہا ہے اس کا تو ذہن قرآن نور سے، حضور کی حدیثوں سے اور نماز کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی عصر ہوئی ہے پھر مصلے بچ گئے ہیں، ابھی مغرب ہوئی ہے پھر مصلے بچ گئے ہیں، عشاء کے وقت لمبی نماز 17 رکعتیں پڑھی گئی ہیں۔ بتائیے کہ وقت ملا کسی کو لڑائی کرنے کا؟ ٹائم ہی کوئی نہیں، ادھر ظہر ادھر عصر، ابھی تو سردیاں ہیں نا، ابھی تو گھنٹے گھنٹے بعد نماز آ رہی ہے، تو اندازہ کیجئے کتنا کرم ہے یہ۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنو یہ بات، اللہ کرے یہ میری بات آپ کے ذہن میں چلی جائے، اور انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو نماز کا مرکز بنائیں، نماز کا نظام بناؤ اپنے گھروں۔ مولویوں کو سن سن کے لوگ، او بھائی اپنے گھر میں خود بناؤ، تمہارا کام ہے نا، یہ مولوی صاحب کیا کریں گے؟ مولوی صاحب تو جمعہ میں پڑھا دیا، بتا دی بات، اب یہ تم نے کرنا ہے۔ تو کیا حضور نے وہ خوبصورت انداز دیا، آپ تشریف رکھتے تھے کہ ایک عورت حاضر ہوئی، بڑے دھیان سے یہ حدیث سنیے، آئی تو اس نے حضور اسلام سے عرض کیا کہ حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، لیکن وہ بات میں ان صحابہ کے سامنے کر نہیں سکتی۔ فرمایا کہ ایسی کیا خاص بات ہے، کرو لوگوں کو بھی سامنے ہو۔ کہا نہیں حضور وہ نہیں کر سکتے،
وہ میری ذرا اہم معاملہ ہے، راز کی بات. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تم پردے میں چلے جاؤ. صحابہ اٹھ کے چلے گئے. تو اس نے کہا حضور بات یہ ہوئی ہے کہ مجھ سے زنا ہوا اور اس کے بعد اس سے مجھے بچہ ہوا. میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اسے میں نے ایک مرتبان کے اندر ڈالا. اس مرتبان میں سرقہ پڑا ہوا تھا جو میں بیچا کرتی تھی. میں نے اسے سرکے کو نکالا نہیں، اسی میں ڈال دیا اور اس سرکے کو میں بیچتی بھی رہی. لیکن حضور آج میرے دل نے مجھے اتنا، میرے ضمیر نے مجھے اتنا جھنجھوڑا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. اور ابھی چونکہ آپ کی ذات کریمہ موجود ہے اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ حضور میرا اب اللہ کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا، میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا. تو آقا علیہ السلام کا سر انور جھک گیا. فرمایا تو نے بہت بڑا ظلم کیا، ایک بہت بڑا گناہ تھا، پہلا ہی بہت بڑا تھا، تو نے دوسرا کر دیا، دوسرا کیا تو تیسرا کر دیا، اتنے بڑے گناہ کر دیے. لیکن سنو، جس طرح تم گھبرائی ہوئی آئی تھی نا اور تمہارا چہرہ جب میں نے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ کہیں تیری عصر کی نماز تو نہیں چھوٹ گئی. مجھے تو یوں لگا کہ عصر کی نماز شاید چھوٹ گئی تیری. یعنی عصر کی نماز زنا چھوڑنے سے بھی برا، عصر کی نماز کو چھوڑنا قتل سے بھی برا، عصر کی نماز چھوڑنا اس قتل کر کے ٹکڑے کرنے سے بھی برا. جو یہاں کوئی سمجھتا ہی کوئی نہیں. کہتے اثر، کئی اثر چھڑی، کئی مہینوں سے اثر نہیں پڑی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ درمیانی نماز. قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور جو درمیانی نماز ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو. درمیانی نماز فجر اور ظہر پہلے، مغرب اور عشاء بعد میں، درمیان میں کون سی بولو؟ عصر. اور سورہ عصر جس کا آغاز ہی والعصر سے ہوتا ہے، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورہ عصر اتنی عظیم سورت ہے، 3 آیات ہیں صرف، اتنی عظیم سورت ہے کہ اگر اللہ سارا قرآن نہ بھی نازل کرتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو سارے قرآن پہ بھاری تھی. اتنی عظیم سورت. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورت ختم ہو گئی. فرمایا اتنی عظیم سورت ہے، پورا قرآن اس کے اندر جمع ہو گیا. اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے بولو ذرا؟ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی. یہ اتنی اہم نماز ہے. انشاءاللہ کہتے ہو؟ پڑھو گے؟ صحیح بات کرتے ہو. جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اور پڑھیں گے، وہ اور زیادہ اس پہ دھیان دیں گے. یہ عصر کی نماز، اسی لیے اس کے 4 فرض ہی رکھے گئے. جلدی جلدی پڑھ لو. اور اس سے پہلے 4 سنتے غیر موقدہ ہیں. پڑھو تو اچھی بات ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ آقا دو جہاں اس کو کبھی کبھی پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے. محبت پیار اس میں اللہ لفظ استعمال کرتا، حیا، حیا علی الصلاۃ. صلاح نہیں ہے وہاں ہے حیا علی الصلاۃ. اور یہ ترجمہ کسی نے نہیں بتایا. مولوی صاحب پڑھا نمازیں کھا نماز پہ آ جاؤ. فرشتوں جاؤ اس گھر کو، نام لیا جاتا ہوتا ہے ریڈ رنگ میں، دیکھیے نہیں آپ نے مسجد میں لگی ہوئی، ہم نے اپنے گھر میں وہ لگائی ہوئی، ہمارے ٹی وی لان میں وہ لگی ہوئی. تو وہ کہنے لگے جی حضرت یہ تو مسجدوں میں لگتی ہے. تو میں کہ اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں فرمایا گھروں میں دسے وہ لفظ جب اترے ہوں گے. تمہارا فیض تمہارے شیخ کا نہیں، اگر تمہارے بچوں میں نیکیاں پھیل گئیں تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں بھی کچھ دیا ہوا ہے. تو اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے دے. یہ قرآن پہلا اصول دے رہا ہے، اقام الصلاۃ، اپنے گھروں میں نماز بناؤ. آگے فرمایا وآتوا الزکاۃ. اب تم نے یہ کرنا ہے کہ اگر تم نے نماز کا نظام جو ہی بنا دیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تمہیں مال نہ دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا. نمازی ہو اور غریب ہو، نمازی ہو اور محتاج ہو، نمازی ہو اور چوری چوک ہو، نمازی ہو اور لوگوں سے مانگتا پھرے،
نمازی ہو اور اللہ اسے کسی در پہ جھکنے دے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جو اللہ کے در پہ جھکا اللہ اسے کسی کے در پہ نہیں جھکنے دے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، حضرت و میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اب وہ صدقہ دیں گے، مال خرچ کریں گے. یہ دوسری تمہارے راز کی، تمہارے گھر کے اس شرف کی دوسری راز کی بات. کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں غریب رہنے دے، تمہارے پاس مال آئے گا. کیونکہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو آقا دو جہان ارشاد فرمایا ظہر کی نماز رزق کی برکت پیدا کرتی ہے. اور ظہر جو پڑھ دیتا ہے وہ جتنے بھی کمائے گا اللہ اس میں برکت ڈال دے گا اور وہ اس میں کمی نہیں دیکھے گا، بلکہ جتنے دن پڑھتا جائے گا اتنی برکت اللہ روز بڑھاتا جائے گا، اس کی طرف سے رحمت بڑھتی جائے گی کیونکہ وہ ظہر پڑھ رہا ہے. اور یہ معمولی نماز نہیں ہے، یہ بہت بڑے لیول پہ ہے. آپ دیکھیے پورے دن میں، ذرا غور سے یہ بات سنیے، پورے دن میں فجر آپ نے پڑھی تھی سورج اگتے سے پہلے، سورج اگنے سے پہلے فجر پڑھی تھی. سارا دن عصر کے وقت سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. پورے دن میں اتنی برکت والی یہ نماز ہے کہ 12 گھنٹوں تک صرف اللہ نے ظہر عطا فرمائی ہے تمہیں. اتنی برکت ہے اس کے اندر کہ پورا دن یہ تمہاری رحمت اٹھا سکتی ہے، اتنا کرم ہے اس کا. ظہر پڑھنے والا رزق کی برکت پاتا ہے. تو جب جس نے یہ ادا کر لی تو ظاہر مال آئے گا. اب مال آئے گا تو اللہ فرما رہا ہے بھائی اب اس مال کو تم نے صدقہ کرنا ہے. مال اللہ کے رستے میں پیش کرو. ضرور اپنا ماہانہ، سالانہ اللہ کا راستہ اور اللہ کو دینے کا ایک طریقہ اور جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا انداز ہے وہ تمہارا ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ ایمان والوں کی صفتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو. الذین ینفقون مما رزقناہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں میرے رستے میں. تو انشاءاللہ تو کہو ذرا یار، مال پیش کرنے کی عادت بناؤ، کبھی بھی اسے نہ چھوڑو. اور 10 روپے 20 روپے نہ کیا کرو، اس پہ خدا کا خوف کیا کرو اور ایسا ظلم نہ کیا کرو کیونکہ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور قرآن نے اس پہ بڑی سادہ بات کی. قرآن نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی میری محبت لینا چاہتا ہے لن تنالوا البر، تم میں سے کوئی ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم میں سے جب تک وہ خرچ نہ کر دے جس سے وہ بڑا پیار کرتا ہے، جب تک وہ خرچ نہیں کرے گا جس سے بڑی محبت ہے اسے، وہ بھول جائے کہ وہ نیک آدمی ہے. 10 روپے دے دیے، 20 روپے 100 روپیہ دے کے سمجھا میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، یہ تو تجھے کچھ ہوا ہی نہیں اندر سے. اچھا بعض کو ہوتا ہے 100 روپے بھی بولو، اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں 100 کی شاید آلو جی، یہ کوئی نہیں. جس کو دیتے ہوئے ایک دفعہ دل نو ہاتھ پوے، قرآن کہہ رہا ہے اب تم نیکی تک پہنچ گئے. لن تنا، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی تک جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں بڑا پیار ہے. تو کب کرو گے؟ انشاءاللہ تو کہہ دو. نکل آؤ گے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی نحوست سے. مال خرچ کرنا، دیکھیے میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور اتنی عرصہ ہو گیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 25 سالوں سے درس قرآن دے رہے ہیں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے. یہ ایک ایسا جال ہے مال خرچ کرنا. آپ الگ الگ مانگے نا اللہ سے تو آپ کو بہت کچھ مانگنا پڑ جاتا ہے. مثلا آپ صحت مانگے، علیحدہ مانگنی ہوگی، آپ اولاد مانگے مانگنی ہوگی، آپ اللہ سے کرم مانگیں، فضل مانگیں، آسانی مانگیں، آپ مصیبتوں سے نجات مانگیں، آپ شادی کا معاملہ مانگیں، آپ کاروبار، بہت کچھ علیحدہ علیحدہ مانگنا پڑتا ہے. مال خرچ کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ ایک جال کی طرح ہے. آپ کچھ نہیں کہنا پڑے گا، سارا کچھ چلتا ہوا تیرے گھر آ جائے گا. یہ سب نعمتیں بھی آئیں گی، اولادیں بھی آئیں گی، فضل بھی آئے گا، صحت بھی آئے گی. جو چاہو تمہیں علیحدہ علیحدہ مانگنا چھوڑ دو، تم مال پیش کرو، سب کچھ خود چل کے آئے گا. علیحدہ علیحدہ نہیں ہوگا. یہ ایک جال ہے جو اس طرح قابو کرتا ہے نعمتوں کو کہ اللہ حیران کر دے گا تمہیں. اور قرآن میں جب اللہ نے وعدہ فرمایا، ارشاد فرمایا سنو
تم میں سے اگر کوئی زیادہ ہی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اولاد اپنی مال سے، تو ایسا کرو، چلو یار ایسا کرو کہ مجھے قرضہ ہی دے دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے ہے کوئی جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ یہ مفسرین نے لکھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور روئے، صحابہ رو پڑے، حضور یہ کیا اللہ کی بارگاہ سے آیا، قرضہ دینا، اللہ کو ہم قرضہ دیں گے؟ فرمایا یہ اس لیے میرے صحابہ کہ قیامت تک کے لیے نوٹ کر لو، یہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا. لوگ نہیں دیں گے، نہیں دیں، کہیں گے جان لے لو، مال نہیں دے سکتے. آپ ہم سے کچھ بھی وقت لے لیں، بٹھا لیں، ساری رات ہمیں پاؤں دبوا لیں، حضرت صاحب پیسے نہیں جی نہیں، وہ بل دینا ہے، بچے کار، بہت خرچے، بہت کچھ دین کے لیے کچھ کرنا، او جی وہ کر رہے ہیں نا فلاں علامہ صاحب کر رہے ہیں، میں کیا کروں جی میرے پاس تو ٹائم، کار دے خرچے پڑے، کوئی نہیں دے گا. تو اس لیے صحابہ میرے رب نے یہ شرم دلائی کہ اچھا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دنیا میں کسی کو قرضہ دیتے ہو نا، واپس مانگتے ہو نا، تو مجھ سے بھی قرضہ دے کے لے لینا واپس. بہت سخت آیت ہے یہ، اور ہم انسانوں کو اس پہ شرم آنی چاہیے کہ اللہ کو یہ آیت اتارنی پڑ گئی، یہ نہیں دیتے پیسے تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہو نا اللہ کی بارگاہ میں کھل کے دیا کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، ارشاد فرمایا بلال خرچ کر رہا ہے؟ پھر کہا جی حضور خرچ کر رہا ہے. کہا کچھ بچایا؟ کہا جی حضور کچھ میری بغل میں ہے، میں نے کچھ بچایا ہے، کچھ رات کے لیے رکھ لیا، کل کے لیے. فرمایا بلال اٹھ، اسے بھی خرچ کر، اور سن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد تنگی کا کبھی ڈر نہ رکھ. اے بلال جا خرچ کر دے، سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد تنگی کیسی؟ کہتے نہیں اے کاروبار مینوں بچا رہا ہے. کیسی میرے رب نے کمال کیا. کہا اچھا تم بڑا کاروبار کرو، کتنے % منافع تم لے سکتے ہو؟ یہ بندہ مجھے حضور ہر ایک کے بدلے 2 دے رہا ہے. اچھا بہت بڑا کاروبار ہے بھائی. اچھا ایک آیا کہا 3 دے رہا ہے، کہا نہیں یہ بہت بڑا 4 دے رہا ہے. اوہو اتنے %؟ کہا میرے پاس آؤ نا، فوراً 10% دیتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ 10 میری طرف سے فوراً لے لو. نیت کیسی تھی، بری تھی، اچھی تھی، میں نہیں دیکھوں گا، ضرب 10 فوراً کرو اس کو، ضرب 10 فوراً کرو. اور آگے قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں یہ چھوٹا ہے، جو پیاری نیت محبت سے دے گا ہم اسے 70 سے ضرب دیں گے. کس سے ضرب دیں گے؟ اتنا منافع کسی دنیا کے بزنس میں بتائیں، یہ بزنس مین بیٹھے ہیں میرے پاس، بتائیں دنیا میں کوئی کاروبار جو 70% دیتا ہو. آپ کے سامنے چھوٹا سا دین کا نظام بنا نا، وہ دین کا نظام 70% دے گا. اور کون دے گا؟ میرا رب دے گا. اچھا آگے سنو، فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے 70 دے دیا، مولا بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں تیرے سے بڑا ہی پیار ہو جائے گا، وہ پھر مال کو نہیں دیکھیں گے، وہ تیرے چہرے کی خاطر خرچ کریں گے. وہ کہیں گے ہمیں 70 سے غرض نہیں ہے، 10% 70 چھوڑیں، میرے رب کا حکم ہے. فرمایا اس کے لیے پھر 1400 گنا تک میں اس کو عطا کروں. کتنے گنا تک؟ 1400، ضرب 1400. لائیں ایسا بزنس. لوگ سمجھ نہیں سکے اللہ کے راستے میں دینے کی عزت کیا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی برکت کیا ہے. 1400 گنا. اور جب اس سے بھی اگلی بات آتی ہے، انسان کی حیرت سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، دماغ اور دل اپنا کام چھوڑ جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ میری بارگاہ میں جب مال خرچ کرے گا، نہ وہ یہ دیکھے گا کہ کتنے سے ضرب ہو رہی ہے، نہ وہ یہ دیکھے گا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ کا دین بڑا ہونا چاہیے، اللہ کا دین پھیلنا چاہیے، یہ حضور کا پیغام ہے، دور جانا چاہیے. وہ مال خرچ کرے گا. فرمایا اب میں اس کے لیے سارے اصول بدلتا ہوں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میں پھر بغیر حساب کی اسے دینا شروع کر دیتا ہوں. کوئی حساب نہیں ہوگا. ضرب 250، ضرب 5600، ضرب 1000 نہیں. اس لیے کہ وہ اتنا درد سے خرچ کرتا ہے کہ اب میری بارگاہ میں کوئی کیلکولیٹر نہیں اس کے لیے، کھل کے دوں گا اسے. ساری زندگی بجلی دے بل ہی نہیں پورے ہوندے، لوکاں روندے پھر دے. یقین کریں ہم نے دیکھا ترستے پھرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں دیں گے واپس آئے گا، نہیں دیں گے. فلم دیکھائیں گے سیر میں جا کے، اللہ تللوں پہ لگائیں گے، شادیوں پہ کروڑوں خرچ کریں گے، لاکھوں لگا دیں گے،
اور جہاں کہا جائے گا حضرت ذرا دین کے لیے کچھ پیش کیا، جی بس کوئی 1.5 روپیہ لے جاؤ، اور مسجد میں بھی ڈالیں گے، بڑا آسان کریں گے 10 روپے دے کے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ 10 روپے برے ہیں، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے لیے کتنا کرتے ہیں، اللہ کے لیے 10 روپے؟ اور خوف خدا کر، اللہ سے ڈر۔ اللہ کی بارگاہ اتنی بڑی، اتنا کرم دینے والی، تو اس کی بارگاہ میں اچھا دل تو لے کے آ۔ سن، جس طرح کا انداز اللہ کی بارگاہ میں لاؤ گے، اگر اللہ کی بارگاہ میں تم اپنی روٹی پانی کے لیے آؤ گے، اللہ اور سے چکر جی پائی رکھے گا ساری زندگی، روٹی پوری کوئی نہیں ہونی۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں مولا چھوڑو، میں اس کام کو چھوڑو، میں تو تیرے لیے آیا، تو کہا جائے گا آجا اب تجھے میں کھولنا سکھاتا ہوں کس طرح زندگی کھلتی۔ تو انشاءاللہ تو کہو ذرا، اپنا دل بڑا کیا کرو، ان کاموں میں خرچ کرنے سے ڈرا نہ کرو۔ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تم میں سے ہر ایک نظر آئے کہ جو مال خرچ کرتا ہے اور رج کے خرچ کرتا ہے، کبھی نہ ڈرو، کبھی نہ چکو، دیکھنا اسی دن تمہارے لیے برکت کے دعا۔ یہ ایسا معاملہ دیکھو، میں نے کافروں کو بھی دیکھا، اور آپ ریسرچ کر لیں، جو بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے یتیموں پہ لگاتا ہے، ہسپتالوں پہ لگاتا ہے، کسی نیکی کا کام، اللہ کافر کی بھی عزت بنا دیتا ہے، حالانکہ وہ مسلم ہے ہی نہیں۔ کل حشر کے دن کیا ہوگا چھوڑو، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، بولو نا بھائی، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اور میں نے قرآن میں وہ آیت پڑھی، میں حیران ہو گیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہاں بھی اس دن جس کو چاہوں گا میں جنت عطا کر دوں۔ تم ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تم نے سارے مسلمانوں نے جنت میں میری مرضی ہے، میری مرضی ہے، میں خدا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں مملکت والا ہوں، میں جس کو چاہوں گا جنت دے دوں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو وہاں بلائے اور کہ ٹھیک ہے کفر میں رہے ساری زندگی لیکن کام بڑے اچھے کرے، ادھر آؤ، جاؤ چپ کر کے وہ پچھلے دروازے تو بڑھ جاؤ تسی بھی اندر، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کسی نے پتہ نہ لگے، وہ پیچھے جاؤ، میرے رب کی رحمت کا کیا پتہ ہے، بولو نا۔ تو وہ تو اتنا نوازتا ہے دینے والوں کو۔ کوئی بدماش بھی ہونا اگر نیکی کے رستے پہ خرچ کرتے رہے، اللہ اس کا بھی ڈیرا چلا دیتا ہے۔ ہمارے گھر کیوں نہیں چلتے؟ ہم مال خرچ کرنے میں بخیل ہیں، کنجوس، مکھی چوس۔ عورتیں اوہو سنبھال کے رکھیں گی۔ آج دیکھیں عمرہ اس وقت جو ہے، وہ اس وقت تولہ زیور جو ہے، مجھے بتائے کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تولہ زیور کی قیمت کتنی ہے؟ ذرا بولے نا، کوئی کسی کو علم ہو بول دیجئے۔ 187، بتائیے، 1,87,000 ایک تولہ زیور ہے، اور آج عمرے کا ریٹ بھی 1,80,000 ہوا ہے۔ یار ایک تولہ خرچ کر کے عمرہ کرنے نہیں جائیں گے؟ ایک تولہ شے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ رکھے، ہاتھ کو وزن فیل نہیں ہوتا تولے کا، نہیں نکالیں گے وہ تولے کو، تولہ زیور اندر سنبھال کے رکھیں گے، میں دھی واسطے رکھا ہے، میں بھرا واسطے رکھا ہے، میں کاروبار، اور قبر میں لے جائیں گے ساتھ۔ اس تولے کو کیا کر، 1,80,000 کا عمرہ ہو چکا، وہ تولہ زیور بیچ کے حضور کی بارگاہ تک نہیں جانا، روتے پھریں گے ہمیں ملتا کچھ نہیں، زندگی بڑی تنگ ہو گئی۔ دیکھیں پاکستان میں تو رہا ہی کچھ نہیں، یہاں تو ہر وقت ہر جگہ مہنگائی مہنگائی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایسے گھروں میں لے جاؤں جہاں اگر آج کے بعد 100% بھی مہنگائی ہو جائے گی نا، اللہ پھر بھی وہاں رزق اتارتا رہے گا۔ آؤ میں ایسے گھر دکھاتا ہوں، میرا گریباں ناظر، اتنی رحمتیں برستی ہیں، مہنگائی چھوڑ کے میں کہتا ہوں 1000%، اگر مٹن 1,00,000 روپے کلو بھی ہو جائے نا تو اللہ اس کو وہ بھی دینے کی توفیق دے دے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ بلینک چیک کی طرح ہے۔ میں نے ایک فون کرتا ہوں نا کہ بیٹا ایسا ہے معاملہ، کہا حضور آپ بس چیک آ رہا ہے، اس پہ جتنی رقم لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں۔ نہیں یار سبحان اللہ، بول دو اس کے لیے بول دو، نام تو نہیں لوں گا نا، لیکن بولو تو صحیح، عمل کیسا ہے؟ حضور آپ کے پاس چیک آ رہا ہے، آپ اس پہ لکھ لیجئے گا جتنا چاہتے ہیں۔ میں کہ یار کوئی اماؤنٹ بتا دو، کہا نہیں حضور آپ چھوڑ دیں، آپ لکھ، جہاں سے بھی ہوگا ہم دے دیں گے، ہمیں دینا ہے نا، اور ہمیں پتہ ہے اللہ کے دین پہ لگنا ہے۔ خدا کی قسم اللہ ہر جگہ سے رحمتیں اتارتا ہے ان گھروں۔ انشاءاللہ کہتے ہو، کنجوسیاں چھوڑ دو۔ میرے حضرت آخری بات اس کے پھر میں آگے جاتا ہوں، جب میری پہلی جاب لگی تو میری تنخواہ 1500 روپے تھی، میری فرسٹ جاب سن 2000 میں لگی تھی، اور اس وقت میں نے 1500 روپے سیلری سے کام شروع کیا۔ تو حضرت صاحب قبلہ نے مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی اوپر حال بن رہا ہے تو بھائی کوئی پیش کرو، مہانہ لگواؤ۔
تو میں نے اٹھ کے تو صرف تحدیث نعمت کے لیے میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور 500 روپیہ میری طرف سے لکھ لیں. حضرت صاحب نے یوں مجھے دیکھا، مجھے کہتا تیری 1500 تو رہا ہے، وہ تو جو 500 دے دیں تو باقی بچے گا کی. میں نے کہا حضور وہ تو آپ نے فرمایا ہے اور آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ دینے والا ہے. تو کرم ہو گیا، فضل ہو گیا. میں نے کہا یہ ماہانہ میری طرف سے اللہ کے ساتھ کاروبار ہے، ماہانہ 500 روپیہ میری طرف سے ہوگا، اور اگر یہ بڑھ گیا 1500 سے 3000 ہوا نا تو میں بھی 1000 کر دوں گا. بڑھ گیا نا، ڈبل ہو گیا، تو ادھر سے 500 بھی بولو کیا ہو جائے گا ڈبل. اگر یہ 4500 ہوا تو یہ کتنا ہو جائے گا 1500. اگر یہ جو ہے وہ 6000 ہوا تو یہ 2000 ہو جائے گا. میں نے کہا جی اس طرح میں چلوں گا آپ کے ساتھ، آپ مجھے حکم فرمائیں. کہا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ کریں ایسے. آپ عجیب بات سنیں، تیسرے چوتھے مہینے ہی وہ بڑھ گیا. میں نے کہا کہ بنے میں نے 1000 دے دیا. کچھ اور مہینے گزرے اور بڑھ گیا، میں نے 2000 دے دیا. اس طرح چلتا رہا سلسلہ. اب مجھے 1,00,000 سے بھی زیادہ دینا پڑ جاتا ہے، اور میں اس کو الگ رکھ دیتا ہوں کہ بھئی یہ تو وہی ہے جو حضرت صاحب نے کہا ہوا ہے. آپ کریں ایسے، اللہ سے بزنس کریں. اللہ سے بڑا بزنس مین، اللہ سے بڑا بزنس کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. یقین ہے اس بات پہ؟ بولو ذرا سا، ہاتھ اٹھاؤ. یہ یقین کر کے کریں، آپ اللہ کے ساتھ بزنس کریں. مولا تو میرا پارٹنر، میں تیرا پارٹنر، آ میرے ساتھ بزنس کر. اللہ فرمائے گا اچھا اب تو پارٹنر ہے تو اپنی اوقات سے حساب سے دے گا، اور جب میں تیرا پارٹنر بنا ہوں تو میں اپنے حساب سے تمہیں عطا کروں، میں تمہیں اپنے حساب سے دوں انشاءاللہ. آگے فرمایا یہ 2 کام جو گھر کرے، آگے ارشاد فرمایا وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. دھیان رکھیے گا، میں اپنی اصل بات پہ آ گیا ہوں. وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. اب وہ گھر جس میں تم کھانا کھاتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، زندگی کے دن گزارتے ہو، وہ گھر نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے. اس گھر سے درس قرآن کی آوازیں اٹھیں، اس گھر سے نعت خوانوں کی آوازیں اٹھیں، اس گھر سے نیکی پھیلے، امر بالمعروف کا نظام شروع ہو، نیکیاں اس گھر سے نکلیں اور گھروں تک پہنچیں، اور لوگوں کو پتہ چلے اس گھر میں درس قرآن ہوتا ہے. یہ نیکیاں پھیلانے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ عظیم کرم اور فضل ہے جس کو آج ہمارے گھروں سے کب کا نکال دیا لوگوں نے. ہم اپنے گھروں میں پارٹیاں کریں، کھانے کھائیں، روٹیاں پکائیں، مہمانوں کی خدمتیں کریں، نہیں ہوتا تو درس قرآن ہی نہیں ہوتا ہمارے گھروں. بس یہ نہیں ہوتا، باقی ہر شے ہوتی ہے جی ہمارے گھروں، ہر شے ہوتی ہے، کھلانا پلانا، سونا جاگنا، شادی بیاہ ولیمے، لیکن درس قرآن نہیں جی، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، بس اللہ نے کار کوٹھی دے دی. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اصل گھر ہیں ان کے اندر اللہ کی نیکیوں کا نظام چلتا ہے. اور یاد رکھو یہ جو گھروں کے چھوٹے 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 جو گھروں کے یہ جو چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے جو برکت اٹھتی ہے، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ نے مکہ میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے شروع کی تھی. کعبہ میں درس نہیں دیا آپ نے، آپ نے پہلا درس حضرت ارقم کے گھر دیا جا کے رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے آپ نے یہ اسکول کا نام سنا ہوگا، دار ارقم، یہ وہیں سے چلا ہے. حضرت ارقم حضور وہاں پہنچتے، صحابہ پہنچتے، ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی، آقا قرآن بیان کرتے، وہاں سے وہ نور پھیلا اور پھر کئی گھر اس میں شامل ہوئے. یہاں تک کہ جب حضور نے سیدنا حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا اپنے سے پہلے، تو وہاں حضرت مصعب نے کوئی مسجد نہیں بنائی تھی، مسجد میرے رسول نے بنائی جا کے، مسجد نبی میرے نبی نے بنائی تھی. حضرت مصعب گھر گھر میں جا کے حضور کی محفل ذکر کیا کرتے تھے. یہ گھروں کی مجلسیں تھیں جو حضرت مصعب نے وہاں کی تھی. حضرت مصعب جب وہاں پہنچے تو ہر گھر میں جب انہوں نے حضور کا پیار اتنا ڈال دیا کہ حضور جب مدینہ آئے تو سارا مدینہ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا کہ نغمے بول رہا تھا. یہ گھروں کی مجلسیں ہم نے چھوڑ دی، اور وہ مسجدوں کو آباد. مسجدوں میں پہلے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کے اندر تو پہلے ہی لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، وہاں تو جمعہ بھی ہو رہا ہے، وہاں تو نماز بھی ہو رہی. گھروں کے اندر کون کرے گا؟ گھروں کے اندر کیا مطلب عیاشی کے لیے گھر دیے گئے؟ نہیں، یہ ذکر خدا کے لیے تمہیں دیے گئے. یہاں ان گھروں کے اندر اللہ کی رحمتوں کو لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سالانہ ماہانہ اللہ کے دین کا کوئی نظام تمہارے گھر کے اندر ہو،
قرآن پڑھائیں انشاءاللہ کہیں، درس قرآن رکھوا لیں، نعت خانوں کو بلائیں، بھائی میرے گھر میں نعت پڑھیں آ کے۔ جس گھر میں نعت پڑھی جائے، عطا کرنے والا کتنا عطا کرتا ہے کہ جو ہی نعت پڑھی جاتی ہے تو سید العالمین بھی اسی وقت شفقت فرماتے ہیں، اور وہ گھر کی دیواریں بھی نعت خوانی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ گھر کی زمین فخر کرتی ہے، جس پہ ذکر ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں جو ذکر کرنے والی جگہ ہوتی ہے وہ 7 والی جگہوں پہ فخر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اے زمین کے باقی حصوں مجھ پہ فخر کرو، مجھ پہ میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے، میرے رب کا نام مجھ پہ لیا جا رہا ہے، فخر کرو میرے اس وقت حالت پہ۔ تو اپنے گھر کو خوش نصیب بناؤ، وہاں درس قرآن رکھو، پانی کے گلاس پہ رکھ لو، دال روٹی پکا لو، نہ کرو کوئی مرغے مسلم، نہ دیگے بناؤ، لیکن اپنے گھروں میں نیکیوں کے نظام کو شروع کرو، تم دیکھو گے اس کی کتنی برکت ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ میلاد مصطفیٰ میں حاضر تھے، بادشاہ وقت نے مجلس سجائی ہوئی تھی، بہت بڑی مجلس، لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آپ اٹھ کے تو مجلس سے نکلتے ہیں اور مجلس سے باہر چلے جاتے ہیں، مریدین پیچھے چلتے ہیں، کہا حضور آپ بادشاہ وقت، لیکن آپ کسی کی بات نہیں سنتے، چلتے چلے جاتے ہیں۔ دلی کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تنگ گلی کے اندر ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، ٹوٹا ہوا دروازہ ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو کہا حضور یہاں کیا، کہا خاموش، چپ ہو جو، خاموشی، کوئی بات نہ کرے۔ دروازہ کھٹکایا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے، کہا نظام الدین۔ تو وہ بوڑھی سی عورت تھی، باہر نکلی، کہا حضور حضرت پیر صاحب آپ یہاں کیا، آپ تو بزرگوں کے پاس ادھر بڑے بڑے نیک لوگ کٹھے ہوئے ہوئے، وہاں تو بادشاہ وقت کا میلاد، آپ وہاں ہو گئے تھے تو یہاں کیا کرنے آ گئے؟ کہا یہ بتا تو کر کیا رہی ہے؟ کہا حضور پتا چلا تھا کہ آج میلاد ہو رہی ہے تو میں غریبنی اپنے گھر میں بیٹیوں کو بٹھایا، میں خود بھی بیوہ، بیٹیاں بھی یتیم، اور ہم بیٹھ کے صرف کچھ بنے ہوئے چنے رکھ کر تو اس نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اس نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے بنے چنے رکھ کے۔ تو حضور بڑی سعادت ہوگی، آپ بھی اندر تشریف لائے۔ کہا میں کیوں نہ آؤں، جس کی تم نعتیں پڑھ رہی ہو وہ تو تیرے گھر اترا ہوا ہے آ کر، وہ تو تیرے گھر آیا ہوا ہے، وہاں میں کیا کرتا، میں اس لیے چھوڑ آیا کہ جہاں میرا رسول گیا ہے میں بھی وہیں جاؤں۔ یہ چھوٹی چھوٹی گھروں کی مجلسیں تم کیا سمجھتے ہو یہ فضول ہوتی ہیں؟ میں نے لاکھوں کے مجموعوں میں وہ برکت نہیں دیکھی جو گھروں کی چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں اللہ اتار دیتا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اوے نیکی کا کام گھر کے اندر کر، لوگ کیوں نہیں ٹھیک ہوں، محلہ خراب ہے، پاکستان خراب، بھائی سارا کچھ خراب ہے، تیرا گھر کیسا ہے جہاں تو رہتا ہے، تو اپنی بات کر، جہاں تیری حکومت ہے، جہاں کا وزیر اعظم بھی تو ہے، صدر بھی تو ہے، یہاں کا تو وزیر ثقافت بھی ہے، وزیر مذہبی امور بھی ہے، یہاں کا وزیر کھیل بھی ہے، وزیر تو معاشی امور، ہر وزارت تیرے پاس ہے، تو اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں، ڈیک لگا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کیبلیں چل رہی ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، یشی کوٹ رہا ہوں۔ پاکستان خراب ہے، اور جہاں میں حاکم ہوں وہاں سب سے بڑی شیطانیت ننگا ناچ رہی ہے۔ پاکستان خراب ہے، بہت محلہ خراب ہے، یہ میرا گھر جی وہ تو بہت نیک گھر ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ جہاں تو حاکم ہے اس حکومت کو استعمال کر، اللہ کا دین یہاں نافذ کر، دیکھ اس کی برکت کتنی ہے۔ یقین کرو یہ ایسا عمل ہے۔ دیکھو ایک بات کرنے لگا ہوں، آخری میری بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب عذاب آنے لگا نا تو ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور کرم فرمائیے گا، میں بوڑھی ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ عذاب آنے کا وقت ہونے والا ہے، تو میں بوڑھی ہوں، میں جلدی آ نہیں سکوں گی، مجھے ذرا وقت سے پہلے بتا دیجئے گا تاکہ میں تیاری کر کے تو میں بھی آپ کی کشتی میں آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میں تمہیں پہلے ہی اطلاع کر دوں گا، آپ تسلی سے گھر جائیں، میرا بندہ آ جائے گا، آپ کو بتا دے گا، اور آپ وقت سے پہنچ جانا کشتی میں تاکہ ہم نکل جائیں۔ اس نے کہا حضور میں تیار ہوں۔ آپ چلے گئے اور وہ بھی چلی گئی۔ وقت آ گیا، اس افراتفری میں، ظاہر ہے وہ چھوٹا عذاب تو نہیں تھا، بولو 6 ماہ بارش ہوتی رہی اور زمین سے پانی نکلتا رہا، آسمان سے پانی برستا رہا، وہ اتنا بڑا عذاب تھا کہ زمین پوری کی پوری غرق ہو گئی، کچھ نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی کشتی میں سوار تھے۔ اس لیے آپ آدم ثانی کے لقب سے مشہور ہوئے، آپ دوسرے آدم ہیں جن کی وجہ سے انسانیت کو دوبارہ زندگی ملی۔
تو چھوٹا کام تو نہیں تھا. تو اس افراتفری میں آپ بھول گئے, ذہن میں نہ رہا. کشتی جب چل پڑی, کچھ وقت گزر گیا, تم ملے لوگوں سے, تو یاد آیا, اوہو وہ بڑھیا کدھر؟ کہا کون سی بڑھیا حضور؟ کہا وہ یار یہ سہولیے کی. کہا نہیں وہ تو نہیں ہے کشتی میں. بڑی تکلیف ہوئی. اوہو بیچاری نے کہا بھی تھا کہ مجھے بتا دیتے, میں حاضر ہو جاتی اور میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاتی. تو وہ ماری گئی بیچاری. دل میں بڑا دکھ ہوا, تکلیف بڑی ہوئی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں خاموش ہو گئے کہ یہ مجھے بھول گیا, یاد نہ رہا. خیر وقت گزرا, وہ پانی رکا, تھما, دوبارہ سے زندگی آباد ہوئی. تو آپ نے ساتھیوں سے کہا یار آؤ اسی گھر میں, اسی علاقے میں چلتے ہیں جہاں یہ ہمارے گھر ہوا کرتے تھے, دیکھتے ہیں کیا ہے. تو آپ گئے, وہاں دیکھا تو ہر شے ختم ہو گئی, کچھ بھی باقی نہ رہا. پتھروں سے پہاڑوں نے بھی اور درختوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی ہوئی تھی. ایک دیکھی دیوار اسی طرح بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر دروازہ بھی لگا ہوا ہے. آپ حیران ہو گئے, کہا یہ دیوار کیسے سلامت؟ قریب گئے, دروازہ سے کھولا تو آگے وہی بڑھیا مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی, وہی بڑھیا. آپ نے اسے پہچان لیا. اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو اس نے بھی دیکھا اور اٹھی, کہنے لگی حضرت آپ خود آ گئے, میں نے کہا تھا کسی کو بھیجتے, ہو گیا عذاب کا وقت, چلیں. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, سجدے میں چلے گئے. کہا مولا عذاب تو کب سے آ کے گزر بھی گیا, بڑھیا تو کیسے بچ گئی؟ فرمایا میں تو اپنے گھر میں اللہ اللہ کر رہی تھی, میرے گھر میں اللہ اللہ ہو رہی تھی, تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوا حضور. مجھے تو نہیں پتا چلا پانی کب آیا, کب بارش ہوئی, کب عذاب آیا, مجھے تو کوئی پتا نہیں, میں تو یہاں اللہ اللہ کر رہی. پاکستان بڑا خراب ہے, ہمارا گھر نکموں کا, بے نمازوں کا, بری عادتوں کا مرکز, اور پاکستان خراب ہے. کتنا ظلم ہے یہ, کتنی بڑی زیادتی ہے. وہ پاکستان جو ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا, جو بزرگوں کے مزاروں کا مرکز, جو بزرگوں کی رحمتوں کی وجہ سے ملا, اسے خراب کہہ دیتے ہیں. اپنے گھر کے اندر کبھی کچھ نہیں سوچا. تو وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ انشاءاللہ کہتے ہو آج؟ کہو یار انشاءاللہ. میں اپنے گھر کی فکر کروں, آپ اپنے گھر کی کریں, اور پورا اس پہ دھیان دیں. کہا بھائی میں چھوٹے کھیڑ دیا گا, ادھر کوئی برائی نہ ہونے پائے, کوئی برائی میرے گھر میں گھسنے نہ پائے. نماز کا نظام قائم ہوگا, سختی ہوگی, اور پوری طرح سے میں دیکھوں گا کون برائی یہاں کر کے دکھاتا ہے, میری موجودگی میں نہیں ہونے دوں گا. اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے پاکستان کا جواب دہ نہیں ہوں, میں اپنے گھر کا جواب دوں. میرے رب نے مجھے میرے گھر کا پوچھنا ہے, تو نے وہاں کیا کیا. تو انشاءاللہ کہہ دو اللہ توفیق دے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور آگے فرمایا وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ, صرف نیکی کا حکم ہی نہیں کرنا, برائیوں سے روکنا بھی ہے. برائی جہاں ہو رہی ہو اسے روکنا ہے. فرمایا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے پکڑ لو. باپ ہو نا, گچی پکڑ لو اس کی جو کر رہا ہے. بھائی ہو نا, پکڑ لو چھوٹے کو, اس کو پکڑ لو اور اپنے ہاتھ سے روکو برائی کو, اس لیے کہ تو بڑا ہے, طاقت میں ہے, تجھے اختیار دیا گیا ہے, پکڑو اسے, برائی نہ ہونے دو. اور اگر نہیں کوئی سنتا تو فرمایا پھر منہ سے بدل دو, اللہ کی آیات سناؤ, قرآن سناؤ, حدیثیں بتاؤ, تمہیں باز آ جاؤ اس برائی سے, اس نیکی کی طرف آ جاؤ, ورنہ مارے جاؤ گے. منہ سے بات کرو. اور اگر یہاں بھی نہیں ہو تو پھر دل سے برا جانو کہ نہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہوں, نہ منہ سے کہہ سکتا ہوں, لیکن مولا میرے گھر میں بہت برا کام ہو رہا ہے. فرمایا برائی کو روکو جہاں بھی ہو. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو وہ برائی تمہیں بھی لپیٹ میں لے لے گی جس کو تم نے روکا نہیں تھا. وہ ضرور تیرے گھر میں آ جائے گی. آگ اگر کہیں دور لگی ہوئی ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ نہیں تیرے گھر نہیں آئے گی, تو ایک دن تیرے گھر بھی وہ آگ پہنچ جائے گی. وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور آخری بات جب کی ہے, اس آیت کو ختم کیا ہے, تو اتنے خوبصورت یہ لفظ ہیں کہ میرے رب نے جو قرآن کی آیات کو سجایا ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی مثال تمہارے سامنے آنے لگی ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اگر تم نے یہ سارے کام کر دیے, تم نے نماز کا نظام بنا دیا, تم نے صدقہ دینا شروع کر دیا, تم نے گھر میں نیکیوں کا نظام شروع کیا, برائیوں سے روکنا شروع کر دیا, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اب اللہ تیرے سارے کام خود ہی اٹھا لے گا, تیرے سارے کام. اب مجھے اب دیکھو میں تیرے کاموں کو کیسے سنوارتا ہوں. تیرا کسی جگہ نقصان ہو جائے نہیں ہونے دوں گا, تیری عزت چھوٹی ہو جائے نہیں ہونے دوں گا,
تجھے کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ اب تیرے سارے کام میرے حوالے ہو گئے۔ اب تو جو میرے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، اب میں تیرے لیے کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ وجہ جو میں بزرگوں کو جب کبھی دیکھتا ہوں کہ کتنے پرسکون ہوتے ہیں یہ، اور ان کے گھروں میں کتنا امن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے کام، یہ قرآن کے یہ سارے کام یہ اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کی زندگیوں میں امن ہے، سکون ہے، رحمتیں ہیں، فضل ہے۔ کوئی کام رکتا نہیں ان لوگوں کا یار، کوئی کام رکتا نہیں۔ ہمارا کوئی چلتا نہیں اور ان کا بولو کوئی رکتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے سارے میں نے اٹھا لیے، تیرے حوالے تو ہے ہی کچھ نہیں، اب سارا تیرا گھر میرے پاس، اب میری عزت پہ بات آئے گی۔ اور اللہ نے قرآن میں اپنی عزت کو کچھ یوں بھی بیان کیا، تمہارا ذکر کروں، تمہارا ذکر کروں۔ مولا تو ذکر کرے، تجھے کسی کی حاجت؟ کہا نہیں، مجھے حاجت نہیں ہے، لیکن تو میرا جب ذکر کرے گا نا تو اس کے بعد تیری عزتوں، برکتوں، رحمتوں کا ذمہ میرے پاس آ جائے گا۔ یہ ہے میرا تیرا ذکر کرنا۔ اللہ تو آؤ آج وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ، آؤ قرآن کی اس نور کی برکت کو اٹھاؤ، اور اللہ ہمارے گھروں میں یہ خوبصورت نظام قائم کر دے، اللہ ہمارے گھروں میں امن دے دے، اللہ ہمارے گھروں کی دیواروں کو عزتیں دے دے، برکتیں دے دے۔ ایک گھر ہی خیر کا مرکز ہوتا ہے اور ایک گھر ہی شر کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ جتنے گنڈے بدماش دنیا میں پھرتے ہیں وہ آسمان سے ٹپکے ہوئے نہیں ہیں، وہ کسی گھر سے نکلے ہیں، اور جتنے دنیا میں ولی آپ کو نظر آتے ہیں وہ بھی آسمان سے نہیں گرے، وہ بھی کسی گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ گھر ہی خیر ہے، گھر ہی شر ہے، ہم نے اسے خیر میں بدلنا ہے، قرآن کے ساتھ، حضور کی حدیثوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اپنے شیخ و مرشد کی تعلیم کے ساتھ ہم نے اسے اپنے، میں نے بچوں کو جو یہ ماشاءاللہ جو اپنے گھروں میں کرتے ہیں، سالانہ مجالس جو نے دی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو، جو سالانہ، اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے، اس کے پیچھے بھی یہی رستہ ہے کہ کم از کم سال کے بعد جب وہ دیواروں سے اللہ کا ذکر چھلکے گا نا، ہر شیطان دور ہو جائے گا اس گھر سے، سال کے بعد ہی صحیح۔ اس لیے سالانہ مجلسیں انہیں دی ہوئی ہیں، اور ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ بیٹا اپنی اولادوں کو دے کے جانا ہے، انشاءاللہ بولو ذرا، اپنی اولادوں کو دے کے جانا ہے۔ یہ عثمان صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ بیٹا اپنی اولاد کو کہہ کے جانا ہے کہ مجدد پاک کی مجلس کبھی نہیں چھوڑنی، میری قبر بھی بنے اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، لیکن مجدد پاک کی مجلس میں لوگوں کو کھانا ملے۔ اپنی بچوں کو کہہ کے جائیں، ان کی اولادیں ان کو کہہ کے جائیں، تاکہ یہ دین کا نظام چلتا رہے، بزرگوں کے یہ حلقے آباد رہیں، اور ان کی برکتیں لوگ دیکھتے رہیں، اور کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ اسلام کی قوت کو اللہ چھوٹا ہونے دے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہر طرف اللہ اللہ کی آوازیں پیدا کر دے گا۔ اگر آج یہ زمانہ ایسا ہے تو آج آپ نے یہ بات سنی ہے نا، انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق دے دے۔ اللہ مجھے آپ کو سعادت دے۔ کھڑے ہو کے دو شعر صلاۃ والسلام کی پڑھیے اور پھر دعا کی جائے۔